السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس نسبت پر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تقریباً 1200 خطوط لکھے، جس میں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ آئیں، ہمیں یزید کی حکومت، اس کی خلافت قبول نہیں ہے، آپ آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے پر خود نہ جاتے پہلے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ، جو حضرت حسین کے چچا زاد تھے، ان کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم ابن عقیل جب وہاں پہنچے تو حالات سازگار تھے، انہوں نے حضرت حسین کو اطلاع دی۔ پھر صحابہ کے مشورے سے حضرت حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اس سے پہلے حالات بدل گئے۔ نعمان ابن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا حاکم اور امیر بنا دیا گیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ کوفہ میں نہیں ہے، یہ سیریا میں ہے، ملک شام میں۔ لہٰذا یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب آگے ہم سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے ابن زیاد نے حر ابن یزید، ایک شخص، ان کو بھیجا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں میں ان کو عزت دے رہا ہوں۔ حر ابن یزید جو ہے یہ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ یہاں پر رک جائے، آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یزید کیا چاہتا ہے؟ تو حر ابن یزید کہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس کو حاکم بادشاہ مان لے۔ تو حضرت حسین نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کو باقی رکھنے کی لڑائی ہے، اسلام کو اپنی صحیح شکل و صورت پر رکھنے کی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے ہیں اس دین میں کمی نہ ہو، اس کی لڑائی ہے۔ اور نہ یہ کرسی کی لڑائی ہے، کرسی کی بھی لڑائی نہیں ہے، اور نہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلی بات تو لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، ورنہ اپنی پوری فیملی کو کیوں لے کر جاتے؟ 72 لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس میں عورتیں، بچے سب تھے۔ لہٰذا حر ابن یزید نے جب حضرت حسین کا جواب عمرو ابن سعد ابن زیاد اور عمرو ابن سعد کو بھیجا کہ حضرت حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا پانی روکا جائے۔ تو حر ابن یزید نے کہا پانی روکا جائے، یہ کیا بات ہوگی؟ نواسۂ رسول کا پانی روکا جائے؟ جب ان لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ حر ابن یزید تھوڑا نرمی دکھا رہے ہیں، تو پھر شمر نامی ایک شخص اور عمرو ابن سعد کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے سختی کرو۔ پہلے تو حر ابن یزید کو لالچ دیا گیا کہ فلاں علاقہ ہے، وہاں کی گورنری تجھ کو دے دیں گے۔ لہٰذا اب حر ابن یزید نیوٹرل ہو گئے، یا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لیکن ہے ساتھ میں، ظالموں کے ساتھ میں ہے۔ اب جو ہے شمر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور وہ 72 لوگ، ان کا پانی روک دیا کہ ان کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگرچہ حضرت حسین پر اور ان 72 لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور انتہائی قسم کا ظلم تھا، لیکن یہ واقعہ کربلا مایوسی کا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیر تھے، بہادر تھے اور وہاں پر جمے ہوئے تھے، وہ گڑ گڑا رہے نہیں تھے۔ بہت سارے مقرر جو ہے تقریر کرتے ہیں وہ گڑ گڑا رہے تھے، پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ یقیناً پانی کی کمی آدمی کو ترساتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر جمے ہوئے تھے، کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے ان سے۔ اس لیے واقعہ کربلا پر ماتم کرنے والے یہ سن لیں کہ واقعہ کربلا پر ماتم وہ لوگ کرے جو بزدل ہو، اور واقعہ کربلا کو اپنے لیے موٹیویشن مانے، اپنے لیے جذبے کو اور اپنی فکر کو، اپنے ارادے کو بڑھانے کی چیز مانے، یہ مومن ہے۔ اب آگے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اس حال میں بھی کس طرح سے بہادری کا اظہار کر رہے تھے حضرت حسین بھی اور ان کے ماننے والے بھی۔ پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا اس کربلا کے مقام پر صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے، حضرت علی کے اور 4 بیٹے، حضرت حسین کے بھائی، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے اسی موقع پر۔ تو کیسے ہوئے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اب جو ہے ان کا پانی روکا گیا،
اب جیسے تیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. حور ابن یزید نے حضرت حسین کے پیچھے 3 نمازیں پڑھی. کتنی نمازیں پڑھی؟ 3 نمازیں پڑھی. کسی نے حضرت حسین کے لشکر میں سے اس سے پوچھا کہ تو ہم سے لڑنے بھی آیا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے ہمارے پیچھے؟ بولے وہ لڑائی وڑائی تو بات کی بات ہے، میں نماز کے وقت صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ نواز رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ہدایت دی. بہرحال اب محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کا جو دن ہوتا ہے، اس سے ایک دن پہلے عامر ابن سعد اور شمر یہ دونوں ظالموں نے رات کے وقت حضرت حسین سے کہا کہ اب بس ہو گیا، آپ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، یا تو آپ اب بیعت کریں گے، آپ لڑیں گے ابھی کے ابھی لڑیں گے آپ. تو حضرت حسین نے کہا کہ بیعت کرنے کا تو سوال ہی نہیں آتا، لیکن مجھے آج کی رات کا ایک موقع دے دو، کیونکہ رزلٹ معلوم ہے، سامنے 22,000 ہے اور ہم 72 ہیں. حضرت حسین اور ان کا لشکر کتنے پر مشتمل ہے؟ 72 لوگ ہیں صرف، اور سامنے رعب ڈالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے 22,000 لوگ آئے ہیں، سب گھیرے ہوئے سب. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج رات کی جو ہے نا اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے وقت دیا جائے. تو بولے نہیں، ہم نہیں دیں گے. تو حور ابن یزید نے کہا کہ اے ظالموں، ایسے وقت پر غیر لوگ بھی سامنے والے کو موقع دیتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی سامنے والے کو موقع دیتے ہیں. تو حور ابن یزید کے کہنے پر وہ رات کا موقع حضرت حسین کو دیا گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ رات بھر جو ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں روئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اللہ سے جو ہے نا راز و نیاز کی باتیں کی ہے، حضرت حسین نے بھی رات کے وقت اپنے رب کو منانے میں لگا دیے. اب صبح ہوئی اور اس زمانے کے اندر جنگ کا طبل بجا کرتا تھا. اب جنگ کا طبل بجا اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا، عاشورے کا بھی دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے. اب جو ہے یہاں سے ہم سمجھے دوستو جذبات ان کے کیسے جذبے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم یہ آئے اور حضرت حسین سے کہا کہ چچا جان اب آگے میں جاؤں گا. تو حضرت حسین نے کہا کہ بھتیجے، تو میرے بھائی کی میرے پاس امانت ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھ سے پہلے شہید ہو جائے. تو حضرت قاسم نے خط نکال کر کے دیا، کہنے لگے کہ حسن میرے ابا جان نے مجھے کہا تھا کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو پڑھ لینا، اور میں آج پڑھ رہا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین پر کوئی مصیبت آئے تو آگے آگے تو رہنا. حضرت قاسم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پورے اس کربلا کے واقعے کے اندر کہیں بھی رونے کا ذکر نہیں حضرت حسین کا کہ حضرت حسین روئے ہو. حضرت حسین کے رونے کا ذکر اس موقع پر ہے جب اپنے بھائی کی وہ نصیحت اس خط کے ذریعے پڑھی، حضرت حسین رو دیے اور کہا ٹھیک ہے میرے بھائی کی یہ خواہش ہے تو آگے جا. اب جو ہے اچھا ایک بات بتانا بھول گیا آپ کو، جب صبح ہوئی تو حور ابن یزید نے کہا ان ظالموں سے کہ تم واقعی حضرت حسین سے لڑنے والے ہو؟ اس کو ابھی تک لگ رہا تھا صرف ڈرا رہے ہیں. تو عمرو ابن سعد نے اور شمر نے کہا تو واقعی لڑنے والے ہم، اس میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نواز رسول سے لڑنے والے ہو؟ بولے ہاں. تو بولے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میرے سے لڑنا پڑے گا. فوراً حور ابن یزید حضرت حسین کے اس کمزور سے دکھنے والے 72 لوگوں کے قافلے میں شمار ہو گئے. معلوم ہے کہ ہار یقینی ہے، موت یقینی ہے، اس کے باوجود دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہار ہو موت ہو جو بھی کچھ ہو، حق کے ساتھ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. حور ابن یزید فوراً حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اپنی آخرت بچا لی. دنیا اگرچہ اس وقت برباد ہو گئی، سب سے پہلی شہادت حور ابن یزید کی ہوئی ہے، سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو عزت دینا. آج یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو جو ہے نا اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگی، لیکن حضرت حسین کی جہاں پر قبر ہے تو حضرت حسین کی قبر کے لیے جب داخلہ ہوتا ہے کربلا میں تو حور ابن یزید کی سامنے قبر ہے. روزانہ لاکھوں لوگ اس کو جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ اپنی جان قربان کر دی اور تھوڑی سی حکومت گورنری کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو نہیں بیچا، ورنہ آج حور ابن یزید کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. لیکن آخرت کو سامنے رکھا دوستو. آج جو بھی حضرت حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے، پہلے حور ابن یزید کو سلام کر کے جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کر کے جاتا ہے. ہماری دوستو دور اندیشی ہونی چاہیے، نظر دور ہونی چاہیے. ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کو برباد کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اب حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے حضرت حسین کے بھتیجے یہ گئے، 16 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 16 سال کے. اور وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ لوگ کہنے لگے ہم کو حضرت علی کی یاد آ گئی. 19 لوگوں کو قتل کیا. کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 19 لوگوں کو قتل کیا اور واپس آئے. بولے چچا جان یہ یزید کے لشکر میں تو کوئی دم ہی نظر نہیں آتا. لوگ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہنے لگے حضرت علی جس طرح تلوار چلاتے تھے اس طرح ہی چلا رہے ہیں. قاسم پھر گئے تو عمرو ابن سعد نے اور شمر نے کہا کہ یہ تنہا لڑنے سے، کچھ لوگوں کے لڑنے سے یہ تمہارے قابو کا نہیں ہے، اس پر چاروں طرف سے تیر برساؤ. اب اتنا بڑا 22,000 کا لشکر ہے، چاروں طرف سے تیر برسائی گئی اور حضرت قاسم کے ایک تیر حلق میں لگی.
پیچھے سے یا آگے سے. بعض روایت میں آتا ہے آگے سے لگی کیونکہ چاروں طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی. ایک روایت میں آتا ہے یہاں سے لگی اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے. اسی طرح حضرت علی کے چاروں بھائی حضرت حسین کے چاروں بھائی حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان ابن علی اور حضرت عباس ابن علی، یہ چاروں بھی شہید ہوئے. اب حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر، ان کی شہادت کا وقت آیا. یہ نکلے ابا جان اب میں جاؤں گا. تو حضرت علی اصغر کون تھے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سنتے جائیں، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سب کربلا صرف ہم کو حضرت حسین پتہ ہے، وہ بھی پورا پتہ نہیں ہے. حضرت علی اکبر یہ ہو بہو جیسے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے دکھنے میں، ویسے حضرت علی اکبر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے دکھنے میں. اس زمانے کے اندر جب لوگوں کو یہ تمنا ہوتی کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، جو بعد میں آئے وہ تمنا کرتے تھے کہ جیسے ہماری بھی تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کو دیکھیں. ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے، کاش ہم دیکھ لیتے، تو ان سے کہا جاتا جاؤ علی اکبر کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے ہیں. جن لوگوں نے پہلے دیکھا تھا ان کو پتا تھا کہ علی اکبر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کے مشابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چلتے تھے ویسے ہی یہ بھی چلتے تھے. اب جو ہے علی اکبر بھی گئے اور خوب جو ہے نا میدان جو ہے گرم ہو گیا، خوب لڑائی ہوئی، کئی لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے بھی قتل کیا اور پھر وہی ان کو بھی جو ہے گردن میں تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اب جب دیکھا کہ اکثر لوگ حضرت حسین کے لشکر میں سے شہید ہوتے جا رہے ہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب سے کہا کہ بہن اب یہ جو پیچھے رہ گئے یہ تیرے حوالے، یہ اللہ کے حوالے، اب میں جا رہا ہوں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا ان کے پاس، وہ پہنا. اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت علی کی تلوار تھی وہ اٹھائی اور جا کر کے خوب لڑے، خوب لوگوں کو جو ہے جہنم رسید کیا. اور پھر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا اور شمر ملعون جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا ہے، تلواریں خوب لگی، جب ان کا سر کاٹنے کے لیے آیا تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ رک جا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے رک جا. اور پھر کہا اے اللہ رب العزت کاش ابراہیم علیہ السلام یہاں ہوتے اور وہ دیکھتے کہ جب انہوں نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی. میں نے اپنے بھتیجے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے سبھی کو اپنے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھا ہے، کاش حضرت ابراہیم مجھے دیکھ لیتے. اور پھر کہا اے اللہ کیا تو اب مجھ سے راضی ہو گیا، کیا تو اب مجھ سے راضی ہو گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک آواز آئی، لیکن یہ روایت جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ایک آواز آئی جس میں یہ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے، کبھی ترجمہ پڑھ لینا، اس کا تفسیر پڑھ لینا. یہاں پر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. نفس مطمئنہ سب سے بہترین نفس ہے جو اللہ سے راضی ہو کر اس دنیا سے جاتی ہے اور اس کا مقام سیدھا جنت ہوتا ہے. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے گردن کو جو ہے اپنے دھڑ سے الگ کر دیا. وقت ہو گیا دوستو. اب آئندہ جمعہ کو ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی جو قربانیاں ہوئیں، جو اتنی بڑی انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کو اپنی صحیح شکل و صورت کے رکھنے کی نسبت پر، تو وہ قربانیاں ان کی ضائع نہیں ہوئیں. قیامت تک کے لیے حضرت حسین نے یہ ثابت کر دیا اور لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حق کی طرف سے ہو، حالات کیسے بھی ہو. زیادہ ہوگا کیا، جان ہی چلی جائیں گی، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. اور جان اللہ کی نسبت پر دینا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جان ایک نہ ایک دن جانی ہے، چاہے اللہ کی نسبت پر دو یا مت دو. یہ حضرت حسین نے پیغام دیا. لیکن دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان ظالموں کا کیا انجام ہوا اور قیامت تک کس طرح سے ان پر لعنت برسائی جا رہی ہے اور جاتی رہیں گی انشاءاللہ، اس کو جو انشاءاللہ ہم آئندہ سمجھیں گے. بہت ساری روایتیں ہیں دوستو، وہ روایتیں جب میں پڑھ رہا ہوں آپ دیکھیں گے ایک اندر سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم ہو اور خاص کر نواسۂ رسول پر ظلم ہو، اللہ کے نبی کے گھر والوں پر ظلم ہو، اور اللہ رب العزت ایسے ہی تھوڑی دیکھتا رہے گا. ان واقعے کو سن کر جو اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا بڑا انصاف کرنے والا ہے، یہ جلد یا بدیر اچھی چیزوں کو اچھی جگہوں پر اور بری چیزوں کو بری جگہوں پر پہنچا کے رہتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اس واقعے سے جذبہ حسینی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے. مل کر بیٹھے.